بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله الذي أوتي جامع الكلام وعلى آله وأصحابه الكرام الذين بلغوا الأحكام بفصيح الكلام. آج دروس البلاغہ میں ہمارا 48 نمبر سبق ہے، جس میں ہم اخراج الکلام علی خلاف مقتضی الظاہر اس کی اگلی صورت پڑھیں گے. لیکن اس نوع میں دو شقیں ہیں. ایک ہے وضع الخبر موضع الانشاء، یعنی انشاء کی جگہ خبر کو لانا، جبکہ دوسری شق ہے وضع الانشاء موضع الخبر، یعنی خبر کی جگہ انشاء کو لانا. آئیے عبارت کی طرف بڑھتے ہیں. وَمِنْهَا، اور ان صورتوں میں سے ایک جو ہے، یعنی کلام کو ظاہر کے تقاضے کے خلاف لانے کی اگلی صورت اور نوع جو ہے وہ ہے وضع الخبر موضع الانشاء لغرض، یعنی کسی غرض سے انشاء کی جگہ خبر کو لانا. وضع الخبر، خبر کو لانا، موضع الانشاء، انشاء کی جگہ پر، لغرض، کسی غرض کے لیے. اب یہاں پر تین اغراض جو ہیں مذکور ہے. پہلی غرض کالتفاعل، جیسے تفاعل کی غرض سے، یعنی نیک پالی کے غرض سے. نحو، جیسے ہداک اللہ لصالح الاعمال، اللہ تجھے نیک کاموں کی توفیق دے. ہداک اللہ، اللہ تمہیں توفیق دے، لصالح الاعمال، نیک کاموں کی. اب یہاں پر ہدا کا یہ پہلے مضارع کا صیغہ ہے. ہدا کا فعل اور کا اس میں ضمیر منصوب متصل مفعول بہ اور اللہ اس کے فاعل. تو یہ جملہ خبریہ ہے. جملہ خبریہ لایا گیا ہے انشاء کی جگہ پر. مقصود یہاں جو ہے وہ دعا کرنا ہے کہ اللہ تمہیں نیک کاموں کی توفیق دے دے. لیکن یہاں پر جملہ خبریہ استعمال کیا گیا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کہتے اللہم اہدک لصالح الاعمال، اللہم اہدک لصالح الاعمال، کہ اللہ تجھے نیک اعمال کی توفیق دے. مگر یہاں پر جملہ انشائیہ کے بجائے خبریہ استعمال کیا گیا. تو اس کی غرض جو ہے وہ تفاعل ہے، یعنی نیک پال لینا ہے. یعنی یہ کہ متکلم یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اللہ نے گویا تمہیں ہدایت دے دی. پھر جب متکلم جو ہے وہ دعا کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو زمانے مستقبل میں نیک اعمال کی توفیق مرحمت فرمائے، تو متکلم جو ہے خدائے مجیب الدعوات سے اپنی دعا کی قبولیت کا اس قدر امیدوار اور یقین کرنے والا ہے کہ گویا ہماری مراد اللہ تعالیٰ نے معلوم کر لی ہے، اسے معلوم ہے، اور ہماری حسب خواہش ہمارے مخاطب کو نیک اعمال کی توفیق مل بھی گئی ہے. تو گویا نیک پالی کے لیے ماضی کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، اور جملہ خبریہ کی صورت میں جو ہے یہاں پر دعا کی گئی ہے جملہ خبریہ کی صورت میں.
اور جملہ انشائیہ جو امر کا سیاق اس میں استعمال ہونا تھا وہ نہیں لایا گیا. تو یہاں پر اول عرض جو ہے وہ تفاول اور نیکپالی کی ذکر کی گئی. اسی طرح دوسری عرض جو ہے وہ اظہار الرغبت، اور رغبت کی اظہار کے لیے، جیسے رزقنی اللہ لقاءک، رزقنی اللہ، اللہ مجھے توفیق دے دے، لقاءک تیری ملاقات کا، یعنی اللہ میری آپ سے ملاقات کرائے. اب یہاں پر رزقا یہ فعل ماضی ہے، نون وقایہ کا ہے، اور یا ضمیر منصوب متصل محلن منصوب ہو کے مفعول بھی ہے، اور اللہ اس کے لیے فاعل. تو یہاں پر یہ جملہ خبریہ لایا گیا ہے، جبکہ چاہیے تو یہ تھا کہ کہا جاتا اللہم ارزقنی لقاءک، اللہم ارزقنی لقاءک، اللہ مجھے آپ سے ملاقات کی توفیق دے دے. تو مقتضائے ظاہر جو ہے وہ تو یہ ہے کہ دعا کی صورت میں امر کا صیغہ لایا جاتا اور کہا جاتا اللہم ارزقنی لقاءک، لیکن یہاں پر ماضی کا صیغہ ذکر کر کے جملہ خبریہ لائے گا. تو اس سے مقصود جو ہے وہ اظہار رغبت ہے، یعنی مستقبل جو ہے مستقبل اس میں یقین نہیں ہوتا، جبکہ مقصد یہاں پر یہ ہے کہ یقینی طور پر ملاقات ہو. تو گویا اسے رغبت ہے ملاقات کی، وہ چاہتا ہے کہ ملاقات جو ہے وہ یقینی طور پر ہو جائے، اس لیے مقتضائے ظاہر کے خلاف اس نے پہلے ماضی کا صیغہ لایا اور جملہ خبریہ کو استعمال کیا جو یقین پر دلالت کرتا ہے. کیونکہ اگر امر کا صیغہ لایا جاتا تو امر کے صیغے کی صورت میں مستقبل میں ملاقات جو ہے اس سے متعلق دعا کی جاتی، تو مستقبل میں جو ہے اس میں بے یقینی کی کیفیت ہوتی ہے، اور یہ شخص جو ہے ایسی تردد والی بات پسند ہی نہیں کرتا، بلکہ رغبت ملاقات کے اظہار کے لیے اس نے ماضی کا صیغہ استعمال کیا جس میں وہ کوئی فعل بالکل یقینی ہوتا ہے. اسی طرح والاحتراز عن صورت الامر تعدبا، والاحتراز اور احتراز کرنے کے لیے، خود کو بچانے کے لیے، عن صورت الامر امر کی صورت سے، حکم کی صورت سے، تعدبا ادب کے طور پر، کقول کا جیسا تیرا یہ کہنا ینظر مولایا فی امری، میرے آقا میرے معاملے میں غور فرمائیں گے. تو اب یہاں پر تیسری عرض جو ہے وہ یعنی خبر کو انشاء کی جگہ استعمال کرنے کی، وہ یہ ہے کہ کبھی کبھار اس کی عرض جو ہے ادب کا لحاظ کرتے ہوئے حکم اور امر اصطلاحی کی ظاہری صورت سے خود کو بچانا اور پرہیز کرنا ہوتا ہے. مثال کے طور پر جب کوئی غلام جو ہے اپنے آقا سے یہ کہے ینظر مولایا فی امری، اب ینظر جو ہے یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے اور مستقبل کے معنی میں استعمال ہوگا کہ میرا آقا جو ہے وہ میرے مسئلے میں غور فرمائیں گے. اب سامنے آقا کھڑا ہے، غلام اس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا ہے نہایت ادب کے ساتھ اور کہہ رہا ہے ینظر مولایا فی امری، کہ میرا آقا جو ہے وہ میرے مسئلے میں غور فرمائیں گے. حالانکہ ظاہری تقاضے کے مطابق ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ کہتا انظر یا مولایا فی امری، کہ اے میرے آقا یا مولایا انظر غور کیجئے فی امری میرے مسئلے میں. مگر اس صورت میں چونکہ امر اصطلاحی یعنی
طلب الفعل علی وجہ الاستعلاء کا وہم ہو سکتا تھا، ممکن ہے کہ اس سے آقا ناراض ہو جاتا اور کہ میرا غلام ہوتے ہوئے بھی یہ مجھ پر حکم صادر کر رہا ہے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، تو اس لیے اس غلام نے اپنے کلام میں ظاہر کے تقاضے کے خلاف صیغہ انشاء یعنی امر کی بجائے صیغہ خبر یعنی فعل مضارع کے ساتھ جو ہے وہ جملہ استعمال کیا اور ادب کو ملحوظی نظر رکھا اور خود کو بے ادبی سے بچانے کے لیے امر کی صورت سے اجتناب کیا۔ تو یہاں تک یہ 3 اعراض ہوئے کہ کیوں انشاء کی جگہ پر خبر کو استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر اس کی دوسری شق جو ہے وہ یہ ہے وَعَقْسُهُ اے وضع الانشاء موضع الخبر لغرض، اور اس کا عکس جو ہے یعنی انشاء کو رکھنا خبر کی جگہ پر لغرض کسی مقصد کے لیے، یعنی کسی عرض کے لیے خبر کی جگہ پر انشاء کو لانا۔ تو اب اس کے بھی کئی اعراض ہیں۔ اول کا اظہار العنایت بالشیء، کسی چیز کی اہمیت ظاہر کرنے کے لیے، کسی چیز کی اہمیت ظاہر کرنے کے لیے، نحو جیسے قل آپ کہہ دیجئے امر ربی میرے رب نے حکم دیا ہے بالقسط انصاف کرنے کا، وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، اور یہ کہ ہر نماز کے وقت اپنے رخ کو سیدھا کرو۔ تو اب یہاں پر قل امر ربی بالقسط، امر ربی یہ جملہ خبریہ ہے، امرا فعل ہے اور ربی مضاف الیہ مرکب اضافی ہو کر اس کے لیے فاعل ہے، تو یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہے۔ لیکن دوسرا جملہ جو ہے وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ، یہ اقیمو جو ہے یہ امر کا سیاق ہے اور یہ انشاء ہے، تو چاہیے تو یہ تھا کہ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ کی جگہ وَإِقَامَةِ وُجُوهِكُمْ کہا جاتا، تاکہ عطف جو ہے وہ صحیح ہو جاتا بالقسط پر، لیکن یہاں پر جو ہے وَأَقِيمُوا انشاء کو لایا گیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں لم یقل وَإِقَامَةِ وُجُوهِكُمْ، اور نہیں کہا گیا وَإِقَامَةِ وُجُوهِكُمْ، اور وَإِقَامَةِ وُجُوهِكُمْ نہیں فرمایا گیا عنایةً بِأَمْرِ الصَّلَاةِ، یہ نماز کی حکم کی اہمیت جتانے کے لیے، کہ نماز جو ہے اس کی اہمیت کی وجہ سے یہاں پر امر کا سیاق لایا گیا ہے، انشاء کو استعمال کیا گیا ہے اور خبر کو استعمال نہیں کیا گیا۔ یعنی ظاہر کا تقاضا تو یہ تھا کہ فرمایا جاتا کہ امر ربی بالقسط واقامت وجوہکم عند کل مسجد، تاکہ معطوف اور معطوف علیہ میں یکسانیت پیدا ہو جاتا، کیونکہ قسط جو ہے وہ مصدر ہے، وہ اقامت وجوہکم اگر کہا جاتا تو اقامت بھی مصدر ہے۔ مگر اس صورت میں نماز جو کہ عماد الدین ہے اس کی جانب کوئی خاص توجہ نہ دی جاتی اور اس کی اہمیت ظاہر نہ ہوتی، اور موجودہ شکل میں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ امرا بالقسط کی تو خبر دی گئی ہے، جبکہ اقامت الصلاۃ کے لیے تو براہ راست امر کا صیغہ لایا گیا ہے، یعنی اقیمو، جو خاص طور پر وجوب اور لزوم کے لیے ہے۔ لہذا یہاں پر اظہار عنایت کے لیے اور توجہ مذکور کرانے کے لیے اور اہمیت جتلانے کے لیے یہاں پر خبر کی جگہ کو انشاء استعمال کیا گیا، انشاء لایا گیا ہے۔ اسی طرح دوسرا عرض جو ہے خبر کی جگہ انشاء کو لانے کا، وہ ہے
والتحاشی عن موازات اللاحق بالسابق، والتحاشی اور بھاگنے کے لیے، تحاشی بھاگنے کے لیے، عن موازات اللاحق بالسابق یعنی لاحق کو سابق کے ساتھ برابر کرنے سے، یعنی لاحق کو سابق کے ساتھ برابر کرنے سے دور بھاگنے کے لیے بھی کبھی کبھار خبر کی جگہ انشاء کو استعمال کیا جاتا ہے۔ نحو جیسے مثال سے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قال ہود علیہ السلام نے فرمایا انی اشہد اللہ کہ میں گواہ بناتا ہوں اللہ کو، واشہدو اور تم لوگ بھی گواہ رہو، انی بری مما تشرکون کہ میں بیدار ہوں ان سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ اب یہاں پر اشہد اللہ، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، یہ جملہ خبریہ ہے۔ اس کے بعد واشہدو جملہ انشائیہ ہے، اور جملہ انشائیہ کا عطف کیا گیا ہے جملہ خبریہ پر۔ تو اس سے مقصود جو ہے وہ یہ ہے کہ لاحق جو ہے اس کو سابق کے مقابل اور ہم پلہ قرار دینے سے بچا جائے، یعنی اس فرمان میں قال انی اشہد اللہ کہ میں گواہ بناتا ہوں اللہ کو، تو ظاہر کے تقاضے کے مطابق اس کے بعد وہ اشہدکم آنا چاہیے کہ میں تمہیں بھی گواہ بناتا ہوں، لیکن یہاں پر وہ اشہدکم نہیں لایا گیا۔ اشہد اللہ یہ جملہ خبریہ ہے معطوف علیہ، اور واشہدو یہ معطوف ہے، لیکن یہ جملہ انشائیہ ہے، اور جملہ انشائیہ کا عطف لایا گیا ہے جملہ خبریہ پر ظاہر کے تقاضے کے خلاف۔ چاہیے تو یہ تھا اس کو بھی جملہ خبریہ لایا جاتا تو دونوں میں اتحاد اور توافق ہو جاتا، مگر اس صورت میں جھوٹے کافروں اور حق تعالی کی سچی گواہی میں تقابل پیدا ہو جاتا، حالانکہ ان دونوں کی گواہی میں کیا نسبت ہے؟ کہاں باطل کے پرستاروں کی شہادت کاذبہ اور کہاں اس اصدق الصادقین حق تعالی کی سچی گواہی۔ لہذا دونوں میں تقابل پیدا ہونے کے خدشے سے خود کو بچانے کے لیے وہ اشہدکم نہیں لایا گیا، یعنی جملہ خبریہ نہیں لایا گیا، بلکہ اس کی جگہ پر جملہ انشائیہ لایا گیا ہے اور صیغہ امر لایا گیا ہے جو کہ انشاء کی صورت ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں لم یقل نہیں کہا گیا، لم یقل نہیں کہا گیا، واشہدکم کہ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، کیوں؟ تحاشین بھاگنے کے لیے، احتراز کرنے کے لیے، اغراض کرنے کے لیے، کس بات سے؟ عن موازات شہادتہم بشہادت اللہ، کہ کافروں کی شہادت کو اللہ کی شہادت کے برابر یا مساوی قرار دینے سے دور رہنے کی عرض سے۔ اسی طرح خبر کو، انشاء کو خبر کی جگہ رکھنے کی ایک عرض جو ہے وہ ہے والتسویت، برابری بتلانے کے لیے، برابری بتلانے کے لیے۔ نحو جیسے انفقو مال خرچ کرو، طوعا او کرحا خوشی یا نہ خوشی سے، لن یتقبل منکم تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اب یہاں پر ظاہر کے تقاضے کے مطابق چاہیے تو یہ تھا کہ ما تنفقو لایا جاتا، ما تنفقو
جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے طوعا او کرہن، خوشی یا ناخوشی کے ساتھ، لن یتقبل منکم، وہ تم سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ لیکن یہاں پر انفقوا کا صیغہ لایا گیا ہے، یہ انفقوا جو ہے وہ تو امر ہے، انشاء ہے، اور انشاء کو جملہ خبریہ کی جگہ پر استعمال کیا گیا ہے۔ لیکن یہاں پر انفاق کا حکم دینا مقصود تو نہیں ہے، لیکن چونکہ مقصد یہ بتلانا ہے کہ صدقہ قبول نہ ہونے میں ان کی خوشی اور ناخوشی دونوں حالتیں برابر ہے، اور اس طرح کے مواقع میں عموماً تسویہ کے لیے جو ہے امر کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ امر کا صیغہ جو ہے وہ تسویہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی اگر تم خوشی سے بھی خرچ کرو اور ناخوشی سے بھی خرچ کرو، دونوں صورتوں میں یہ امر برابر ہے کہ تم سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو یہاں پر امر کو لایا گیا ہے تسویہ کا معنی دینے کے لیے، جیسے کہ ہم پڑھ چکے تھے کہ اسبروا ولا تصبروا سلام علیکم، اگر تم صبر کرو یا صبر نہ کرو تمہارے لیے برابر ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ بتلانا مقصود ہے کہ اگر اعلی سبیل فرض تم نے رضامندی سے انفاق کیا یا اس انفاق کو بدرجے مجبوری ٹیکس سمجھ کر بھی خرچ کیا، تب بھی ان دونوں صورتوں میں تمہارے اس انفاق کو قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ تم کافر اور منکرین خدا اور رسول ہو، اور کافروں کی کسی نیکی کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر چاہیے تو یہ تھا کہ فعل مضارع کا صیغہ لایا جاتا، کیونکہ بعد میں لن یتقبل یہ بھی فعل مضارع کا صیغہ ہے اور مستقبل کا معنی دیتا ہے۔ ما تنفقوا جو کچھ تم خرچ کرو گے طوعا او کرہن، خوشی یا ناخوشی سے، لن یتقبل منکم تم سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ لیکن یہاں پر انفقوا امر کا صیغہ لایا گیا ہے، کیونکہ امر کا صیغہ جو ہے وہ تسویہ کے معنی بتلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی یہ دونوں حالتوں میں، خوشی میں ہو یا ناخوشی میں، تم اگر خرچ کرو گے تو تمہارے کفر کی وجہ سے اور خدا اور رسول کا انکار کرنے کی وجہ سے تمہارے نیکی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اے کافروں سن لو۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔